کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بلند و بالا اخلاق کیا تھے. میں نے 2-3 مثالیں صرف برکت کے لیے رکھی، لیکن میں نے آج یہ طے کیا تھا کہ آج کے اس مختصر سے وقت میں اپنے سننے والوں کو غریب نواز کے فرامین اور ان کے اقوال، جس کو گولڈن ورڈز کہا جائے، وہ ضرور پیش کر کے جانا چاہتا ہوں. سلطان الاولیاء غریب نواز کی کتابوں سے جو ملی ہوئی باتیں ہیں، چند ہی چیزیں بتاتا ہوں. فرماتے ہیں نمبر 1، نماز بندوں کے لیے خدا کی امانت ہے. کس کی امانت ہے؟ اللہ کی امانت ہے. بس بندوں کو چاہیے کہ اس کا حق ادا کریں، اس میں کوئی خیانت نہ کریں. نماز ایک راز ہے جو بندہ اور اپنے پروردگار اس کے بیچ میں ہے. یہ غریب نواز سے محبت کرنے والے اس فرمان کو سن کر کے اجمیر جائیں، ٹانگ پھیلا کر کے سو کر پوری رات بھر وہاں پر عیاشی کر کے غریب نواز کی محبت کا دم بھرنے والے ان کے فرمان کو سنو. فرماتے ہیں نماز اللہ کی امانت ہے. جو ترک کیا اس نے اپنے رب کے ساتھ خیانت کی. رب سے خیانت کرنے والا وہ اس کے ولی سے کیا فائدہ اٹھا سکے گا؟ پہلی چیز سلطان الاولیاء کے دربار میں جانے کے بعد، ویسے تو عام زندگی میں نماز قضا نہیں ہونی چاہیے، لیکن اتنے بڑے دربار میں جانے کے بعد تو اور زیادہ پابندی ہونی چاہیے. کیا تم غریب نواز کو اپنی قبر میں زندہ تصور کرتے ہو کہ نہیں؟ ظاہر سی بات ہے جس وقت تم اجمیر میں گھوم رہے ہو، پھر رہے ہو، کیا اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ مجھے غریب نواز اپنے اجمیر میں دیکھ رہے ہیں؟ ادھر اذان ہو رہی، ادھر نماز ہو رہی ہے، میں بازاروں میں مستیاں کر رہا ہوں، عیش کر رہا ہوں. تو یہ تو غریب نواز کی محبت نہیں ہوئی میرے عزیزو. یہ تو تم اپنے انٹرٹینمنٹ کے لیے چلے گئے، پکنک کے لیے گئے، ایک ٹور کر لیا تم نے. دوسری بات یہ بھی دیکھیں غریب نواز کا فرمان، یہ سنانا مجھے بہت ضروری ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں غریب نواز کی محبت کا نام چلم اٹھانا ہے، بیڑی پھونکنا ہے، چرس گانجا پینا ہے. ہاں اس کو سمجھ بیٹھے ہیں کچھ لوگ. یہ جھوٹے نقلی جعلی پیر جنہوں نے غریب نواز کا نام لے کر کے، وہاں پر بھی اجمیر میں بھی پوری گینگ بیٹھی ہوئی ہے. ظالموں، تم پورے غریب نواز کے نام پر دھبا لگانے کی کوشش کرتے ہو. آنے والے جو نئے مسلمان ہوں یا پھر ہماری نئی جنریشن ہے، کیا اس کو یہ بتانا چاہو گے کہ غریب نواز یہ تمام کام کرتے تھے اس لیے ہم بیٹھ کر کے یہاں کر رہے ہیں؟ معاذ اللہ رب العالمین، 100 بار معاذ اللہ. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان عالی شان ہے. فرماتے ہیں قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کا حساب انبیاء و اولیاء اور ہر مسلمان سے ہوگا. انبیاء سے بھی ہوگا، اولیاء سے بھی ہوگا، ہر مسلمان سے ہوگا. اور فرماتے ہیں غریب نواز جو اس حساب میں پورا نہیں اترے گا وہ دوزخ کے عذاب کا شکار ہوگا. یہ فرمان غریب نواز ہے. میری ان باتوں کو ضرور نقل کرو اے مسلمانوں. غریب نواز کے نام پر قوالیاں جتنی شعر ہوتی ہیں ان کے فرامین بھی شعر ہو، ان کے احکامات اور ان کی تعلیمات بھی پھیلائی جائیں. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان یہ ہے، فرماتے ہیں جو بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے اور جہنم کے درمیان 7 دروازے بنا دیتا ہے. بھوکوں کو کھلاؤ جو بھوکا ہے. لیکن یہاں پر معاملہ دوسرا ہے. غریب نواز کے نام پر جو نیاز ہوتی ہے اس میں سب پیٹو لوگ ہی کھا جاتے ہیں، کوئی مسکین کھا نہیں پاتا. سارے وہی لوگ کھا رہے ہیں جن کے گھروں میں آلریڈی کھانا بنا ہوا ہے، بس اتنا ہے کہ باہر میدان میں آ کر کے کھا لیا. ارے ثواب کا کام ان مسکینوں کو کھلانا ہے جن کے گھروں میں روٹی نہیں ہے. ہاں یہی تو ہوتا ہے، لنگر کیا، فاتحہ کیا، نیاز کیا اور سمجھ بڑے ثواب کا کام. کس کو ثواب؟ خود کھانے کا ثواب، خود کھا کر کے ثواب. ثواب ان مسکینوں کو کھلانے کا فرمایا گیا ہے جن کے گھروں میں رزق نہیں پہنچا. ہاں اگر آپ کو خود کو کھانا ہے تو کھاؤ، پارٹی کر رہے ہو آپ کھا رہے ہو، میں ناجائز حرام نہیں کہہ رہا، کھاؤ. لیکن اس کو جس لنگر کا نام دے رہے ہو وہ لنگر نہیں ہے. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور فرمان یہ سنیں بہت توجہ سے. فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر کوئی گناہ کبیرہ نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی گناہ کبیرہ نہیں کہ مسلمان بھائی کو بلا وجہ کوئی ستا رہا ہو. اپنے مسلمان بھائی کو ستانا، پریشان کرنا، اس سے بڑا گناہ کبیرہ نہیں. یہ سرکار غریب نواز کا فرمان ہے.
اور فرماتے ہیں اس سے خدا اور رسول دونوں ناراض ہوتے ہیں جو مسلمان کا دل دکھاتا ہے۔ اس پر ظاہر سی بات ہے جو چشتی ہے، جو غریب نواز سے اپنی نسبت رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے اعضاء سے، اپنے ہر عمل سے دوسرے مسلمان کو اذیت نہ پہنچائے۔ ایک بار اجمیر معلیٰ میں آپ جمعرات کا روزہ بھی رکھتے تھے، ایک فقیر لاہور سے آیا اور درویشوں کی جماعت ہے، دوپہر کا وقت ہے، وہ آیا اور سرکار غریب نواز سے بڑی عقیدت کے ساتھ مٹھائی کا ایک ڈبہ لے آیا تحفے میں، کہا کہ لاہور سے مٹھائی لایا ہوں غریب نواز کے لیے، وہاں سے آیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا قبول فرمایا، ہدیہ قبول فرما لیتے۔ تو وہ فقیر اس بات پر ضد کر رہا تھا کہ حضور ایک تھوڑا سا میرے سامنے کھا لینا، تھوڑا سا میرے سامنے کھا لیں، ورنہ شان غریب نواز تو یہ ہے کہ سب تقسیم کر دیتے تھے، جو آتا سب کو بانٹ دیا جاتا۔ اس کی تمنا یہ تھی کہ سرکار غریب نواز بھی تھوڑا سا کھا لیں، جبکہ وہ جمعرات کا دن روزے سے تھے۔ حضرت غریب نواز نے اس فقیر کے اصرار کو دیکھا اور مٹھائی کھا لی۔ ان کا یہ عمل دوسروں کے لیے بہت بڑا تھا، جو مجمع میں بیٹھے تھے مریدین، جو برسوں سے مجاہدوں میں ہیں، سب ٹھٹک گئے کہ آج کیا غریب نواز کا روزہ نہیں تھا، آج جمعرات کا دن ہے اور مٹھائی کھا لیا، بھول کے تو نہیں کھایا۔ فوراً لوگوں نے یاد دلایا بعد میں کہ حضور آپ نے آج مٹھائی کھا لی، روزہ تھا کہ نہیں تھا؟ کہا روزہ تھا۔ کہا بھول کے کھایا آپ نے؟ کہا نہیں، جان بوجھ کے کھایا۔ تو لوگوں نے پوچھا جان بوجھ کر کے آپ نے کیسے کھایا؟ تو سرکار غریب نواز نے فرمایا وہ ایک درویش میرے نبی کی امت کا، ایک فقیر بڑے دور سے چل کر آ رہا ہے، میرا روزہ تو نفل ہے، ٹوٹ گیا تو قضا کر لوں گا، اس کا دل ٹوٹے تو کون باندھے گا؟ اس کے دل کو میں نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ یہ اذیت نہ پہنچانا، کسی کے دل کا خیال رکھنا، یہ سرکار غریب نواز کی تعلیمات میں سے۔ اور فرمان سنیں، ارشاد فرماتے ہیں کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں نہیں ہے؟ مرد کو چاہیے کہ احکام الہی بجا لائے، اس میں کمی نہ کرے، پھر جو کچھ چاہے گا اللہ اسے فوراً عطا کرے گا۔ قبرستان میں جان بوجھ کر کے کھانا یا پانی پینا گناہ کبیرہ ہے، یہ غریب نواز کا فرمان ہے۔ قبرستان میں جان بوجھ کر کھانا یا پانی پینا گناہ کبیرہ ہے، جو ایسا کرے وہ ملعون ہے، منافق ہے، کیونکہ قبرستان عبرت کی جگہ ہے، نہ کہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی جگہ ہے۔ یہ سرکار غریب نواز کا فرمان ہے۔ یہ تمام چیزیں عمل کرو میرے مسلمان بھائی۔ جس نے جھوٹی قسم کھائی گویا کہ اس نے اپنے خاندان کو برباد کیا، اور فرماتے ہیں اس کے گھر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ یہ سرکار غریب نواز کا فرمان ہے۔ اور پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں گناہ تم کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا جتنا مسلمان بھائی کو ذلیل و رسوا کرنا تمہیں نقصان پہنچائے گا۔ کسی کو تم نے ذلیل کیا وہ تمہیں اتنا برباد کر دے گا جتنا تمہارا دوسرا گناہ نہیں برباد کرے گا۔ اب سنیں، یہ بات بھی ضروری ہے، اگر قیامت کے دن کوئی چیز جنت میں لے جائے گی تو وہ تمہارے اخلاق کے، تمہارا تقوی ہے، نہ کہ علم۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ فرماتے ہیں اگر قیامت کے دن تمہیں جنت میں کوئی چیز لے جائے گی تو تمہاری پرہیزگاری، تمہارا تقوی ہے، نہ کہ علم۔ علم جتنا بھی حاصل کر لیا لیکن اس کے ساتھ تقوی نہیں آیا تو جنت میں نہیں جا پاؤ۔ جو شخص عشق الہی کی راہ میں قدم رکھتا ہے اس کا نام و نشان نہیں ملتا۔ اہل عرفان یاد الہی کے علاوہ کوئی اور بات اپنی زبان سے نہیں نکالتے۔ اب پھر سنیں، اگر کسی شخص میں 3 خصلتیں، 3 عادتیں پائی جاتی ہیں تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کا ولی ہو جائے گا۔ غریب نواز فرماتے ہیں اگر کسی شخص کے اندر 3 عادتیں پائی جاتی ہیں تو سمجھ لو اللہ اسے دوست رکھتا ہے۔ پہلی چیز سخاوت، دوسری چیز ہے شفقت، تیسری چیز ہے عاجزی و انکساری۔ سخاوت، لوگوں میں خیرات کرنا بغیر بتائے اور پھر دے دینے کے بعد دوبارہ کبھی ذکر نہ کرنا، یہ سخاوت۔ شفقت کا مطلب ہے نرمی کرنا ہر ایک کے ساتھ، لوگوں سے نرم بات کرنا۔ تیسری چیز ہے عاجزی و انکساری، غرور و تکبر نہیں کرنا۔ پوچھا گیا کیسے کریں یہ سب؟
فرماتے ہیں سخاوت دریا کی طرح کرو. دریا کا پانی کبھی کم ہوتا ہے؟ جتنا جسے چاہے اٹھا کر کے لے جاتا رہے. دریا کسی کو روکتا نہیں، 1 بالٹی اٹھائے 10 بالٹی اٹھائے. فرماتے ہیں سخاوت کیسی ہو؟ تو فرمایا دریا کی طرح. پھر پوچھا شفقت کیسی ہو؟ کہا سورج کی طرح. شفقت کیسی ہو؟ سورج کی طرح. سورج اتنا ہائی پاور کا ہے، اتنا ہائی پاور کہ اس کے برابر کا ٹیمپریچر دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا. اس کے باوجود کسی کو جلاتا نہیں. جلاتا ہے سورج. شفقت ہے یہ سورج کی. صبح تمہاری ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے، دوپہر میں تمہیں اجالے دیتا ہے اور شام میں پھر ٹھنڈک دیتا ہے. ہائی پاور کا ہے لیکن شفقت ہے. اور پھر پوچھا گیا عاجزی کیسے کریں؟ عاجزی کیسے کریں؟ فرمایا زمین کی طرح. زمین کی طرح عاجزی ہو. کیا مطلب؟ کہ یہ زمین ہمیشہ نیچے رہنا پسند کرتی، کبھی کسی کے سر پہ چڑھتی نہیں، سر پہ نہیں چڑھتی ہے. آپ نے یہ 3 باتیں فرمایا. سخاوت دریا کی طرح کرے، شفقت سورج کی طرح کرے، عاجزی زمین کی طرح کرے کہ ہر کوئی اس پر چل کے جاتا ہے لیکن کسی کو روکتی نہیں ہے، کسی کو روکتی نہیں. اب دیکھیں فرماتے ہیں نیکوں کی صحبت نیک کام کرنے سے بہتر ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نیک لوگوں کے ساتھ رہنا نیکی کرنے سے بھی بہتر ہے، اور برے لوگوں کے ساتھ رہنا گناہ کرنے سے بھی زیادہ برا ہے. گناہ کرنا الگ چیز ہے لیکن گناہ کا بہت سارے نوجوان یہی ہیں، ارے میں تو حضرت وہ سب نشہ وشہ نہیں کرتا، دوست پورے تو نشیڑی ہیں، تو کیا کرتا ہے ان کے ساتھ؟ یہ غریب نواز کے فرمان کے مطابق گناہ کرنا اس سے زیادہ برے لوگوں کی صحبت میں رہنا گناہ ہے. اور یہ لوگ تجھے جہنم میں چھوڑیں گے نہیں، لے کر کے جائیں گے قیامت کی. یہاں جتنی تو نے ان کے ساتھ وفاداری کی تھی، یہ جتنے برے لوگوں کے ساتھ، یہ ساری وفاداری یہ قیامت کے دن تیرے ساتھ نکالیں گے اور کہیں گے بڑا وفادار دوست تھا، ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں ساتھ میں لے کے جائیں گے اس کو. قرآن میں وہ کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش یہ فلاں کو میں دوست نہیں بنایا ہوتا تو اچھا ہوتا، میں تو جنت میں جا رہا ہوتا. اب دیکھیں دنیا میں 3 افراد بہترین کہلانے کے مستحق ہیں. نمبر 1 وہ عالم جو علم سے بات کہے، حق نہ چھپائے. نمبر 2 جو لالچ نہ رکھے. نمبر 3 وہ عارف جو ہمیشہ دوست کی تعریف و توصیف کرتا ہے. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرامین میں آخری کی چند چیزیں بتاتا ہوں. فرماتے ہیں توکل یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور پر توکل نہ کرے. سچی توبہ کے لیے 3 باتیں ضروری ہیں. میں آخری بات فرماؤں. سچی توبہ چاہتے ہو نا؟ سچی توبہ گال پہ تھپڑ مارنے کا نام توبہ نہیں، کان پکڑ کے اٹھک بیٹھک کرنے کا نام توبہ نہیں. یہ تو ہمیں یوں ہی پریکٹیکل طور پر ایک ریہرسل کے طور پر کرا دیا جاتا ہے. توبہ کیا ہے؟ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں سچی توبہ کے لیے 3 باتیں ضروری ہیں. نمبر 1 کم کھانا. نمبر 2 کم سونا. نمبر 3 کم بولنا. یہ 3 چیزیں کر لے تب تجھے سچی توبہ کی توفیق ملے گی. پیٹ بھر کھا کر کے توبہ 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 کر رہا ہے، نفس تیرا بھڑکاتا ہے، پھر گناہ کی طرف لے جاتا ہے. رات بھر سوتا ہے، دن بھر سوتا ہے اور پھر توبہ توبہ کرتا ہے، تو نفس موٹا ہوتا ہے، تیری توبہ پر تجھے قائم نہیں رکھے گا. اور ہر جگہ بیٹھ کر کے کمنٹس کرنا ضروری ہوتا ہے. بات چیت کوئی بھی ٹاپک پر بات، کچھ لوگوں کی عادت رہتی ہے اپنی ٹپنی کرنا ہے، ہر چیز میں بولنا ضروری ہے. فرمایا گیا جو اہل طریقت ہیں وہ ہر موضوع پر بات نہیں کرتے ہیں. تقریروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ ہی کہیں گے سب سے زیادہ تو آپ بول رہے ہیں. میرے عزیزو یہ تو میں فرامین غریب نواز سنا رہا ہوں. اس طرح کی باتیں اگر آپ بھی کریں اچھی بات ہے. انشاءاللہ العزیز طریقت کے راہ میں آپ کی بھی منزلیں آسان ہوں گی. لیکن جو فالتو کی مجلسیں ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کرنا، ان تمام چیزوں سے پرہیز ضروری ہے، ورنہ سچی توبہ میں یہ سب چیزیں خلل پیدا کرتی رہیں گی. اور زیادہ بولنے والا کبھی کبھار کفر بھی بول جاتا ہے، کبھی حرام بھی بول جاتا ہے، جھوٹ بھی بول جاتا ہے. اس لیے یہ 3 باتیں سرکار غریب نواز کی جو میں نے آخر میں عرض کیا. کون سی؟ سچی توبہ کے لیے کیا ضروری ہے؟ کم کھانا، کم سونا، کم بولنا. کم کھانے کا مطلب آپ خود سمجھ لیں،
اتنا کھانا کھانا چاہیے کہ ابھی خواہش باقی رہے، ابھی بھوک باقی رہے، اس سے پہلے اپنا ہاتھ نکال لیں۔ اولیاء کی طرح تو نہیں کر سکو گے آپ، محبوب الہی سے پوچھ لو، ان کا تو سسٹم ہی الگ ہے۔ محبوب الہی کے ہاں جو تربیت کے لیے آتے تھے وہ کیا فرماتے، چارٹ لگا ہوا تھا، فرماتے تھے کہ ایک وقت کا کھانا متقیوں کا ہے۔ کون؟ محبوب الہی فرماتے متقی جو پرہیزگار ہے وہ پورے دن میں ایک ہی بار کھائے گا، اور فرماتے 2 وقت کا کھانا مومن کا ہے، مومن کا کھانا، وہ نارمل مومن، بہت بڑا نہیں۔ پھر فرماتے ہیں 3 وقت کا کھانا یہ عام مسلمان کا ہے، اس سے اگر ایک دانہ بھی زیادہ کھائے تو فرمایا محبوب الہی نے کیا فرمایا، 1 وقت کا کھانا متقیوں کا ہے، پرہیزگار کا ہے، 2 وقت کا کھانا مومن کا ہے، 3 وقت کھائے تو یہ نارمل مسلمان یعنی گنہگار عام آدمی، اس سے اوپر ایک بھی دانہ کھائے تو اس کو گھوڑوں کے ساتھ باندھ دو۔ یہ محبوب الہی نے فرمایا اس سے زیادہ کھائے تو پھر اس کو گھوڑوں کے ساتھ باندھ دو۔ اب پتہ نہیں کتنے ہم میں سے گھوڑوں کے ساتھ باندھے جانے کے قابل ہیں، کتنے ہیں ایسے۔ کم کھانے سے نفس کی ہم تربیت کر سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار غریب نواز کی تعلیمات پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی بیان ہوا مولا تعالیٰ اس پر عمل کی ہمیں سعادت نصیب فرمائے۔ ہم یہاں ہبلی میں ہیں اور ہمارے دل، ہماری جان، ہماری روح اب بھی اجمیر معلیٰ سے لگی ہوئی ہے۔ تربت غریب نواز سے ہم آج بھی اپنے دل و جان سے وابستگی رکھتے ہیں۔ مولا آخری سانس تک غریب نواز کے قدموں میں ہمیں زندگی عطا فرمائے، ان کے مشن پر، ان کے غلاموں اور ان کے طریقے پر مولا تعالی ہم سب کو کاربند رکھے۔ قیامت تک ہماری نسل کو مولا تعالی، ہماری اولاد کو عاشقان مصطفیٰ میں رکھے، گستاخان رسول اور گستاخان اولیاء سے ہماری حفاظت فرمائے۔ خواجہ ہند و دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔